قربانی کے حوالے سے امام ابن کثیر رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ کہ قربانی کے گوشت میں سے تم خود بھی کھاؤ اور وہ محتاج جو سوال نہیں کرتا، وہ محتاج جو سوال کرتا ہے، ان سب کو کھلاؤ۔ فرماتے ہیں اس آیت کریمہ سے بعض علماء نے اس مسئلے پر استدلال لیا ہے کہ قربانی کے گوشت کے 3 حصے کر دیے جائیں، ایک حصہ اپنے لیے، دوسرا حصہ اپنے دوست احباب رشتہ داروں کے لیے، تیسرا حصہ فقراء محتاج لوگوں کے لیے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں صحیح حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تمہیں 3 دن سے زیادہ قربانی کا گوشت جمع کرنے سے منع کیا تھا۔ فَكُلُوا وَادَّخِرُوا مَا بَدَا لَكُمْ لہذا اب تم کھاتے رہو اور جمع کرو جتنا تم چاہو، جو چاہو، جتنے دن چاہو۔ اور دوسری روایت میں ہے فَكُلُوا وَادَّخِرُوا وَتَصَدَّقُوا لہذا کھاؤ، جمع کرو، صدقہ کرو، اپنی مرضی ہے۔ اور تیسری روایت ہے فَكُلُوا وَأَطْعِمُوا وَتَصَدَّقُوا کھاؤ اور کھلاؤ اور صدقہ کرو۔ وَأَمَّا الْجُلُودُ امام ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں رہی قربانی کی کھالیں، مسند احمد میں ہے، قتادہ بن نعمان کی حدیث ہے قربانی کے بارے میں، فرمایا کھلو فکلوا وتصدقوا واستمتعوا بجلودها ولا تبيعوها۔ اس حدیث میں ہے کہ قربانی کا گوشت کھاؤ، صدقہ کرو اور قربانی کی کھالوں سے فائدہ اٹھاؤ، استعمال میں لاؤ، اپنے فائدے میں لاؤ، ولا تبيعوها انہیں بیچو مت۔ یعنی یہ اس کے لیے حکم ہے جو قربانی کرنے والا ہے۔ اگر آپ نے قربانی کا گوشت یا قربانی کی کھال کسی محتاج کو یا کسی دوست کو دے دی، چاہے وہ محتاج نہیں ہے، وہ اسے بیچ بھی سکتا ہے، جس طرح مرضی استعمال کریں، اس کی قربانی نہیں ہے، آپ کی قربانی، آپ کے لیے یہ حکم ہے جس کی قربانی ہے۔